الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ۔ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ سورہ حجرات کی آیت نمبر 9 اور 10 کی تلاوت کی گئی، اور ان دو آیات میں اللہ رب العالمین نے مومنین کی دو جماعتوں کے درمیان یا مومنین کے درمیان اگر کوئی اختلاف ہو جائے اور وہ اختلاف اس حد تک بڑھ جائے کہ وہ آپس میں لڑائی کی نوبت آ جائے، لڑائی تک پہنچ جائیں، تو اس صورت میں باقی مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے؟ اس کے بارے میں ان دو آیات میں اللہ رب العالمین نے کچھ احکامات ذکر کیے ہیں۔ فرمایا وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا، اگر دو گروہ مومنین میں سے اقتتلوا وہ لڑائی کر بیٹھیں، فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا تو تم ان دونوں کے درمیان صلح کروا دو۔ یہ نہیں ہے کہ اگر وہ جھگڑ پڑے ہیں، لڑائی تک نوبت پہنچ گئی ہے تو تم بیٹھ کے تماشا دیکھتے رہو، بلکہ کیا حکم ہے؟ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا ان دونوں کے درمیان صلح کروا دو، اصلاح کر دو۔ فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى اور اگر ان میں سے ایک گروہ، ایک جماعت زیادتی کرے دوسری پر، یعنی صلح کی کوشش کی جا رہی ہے لیکن ایک گروہ دوسرے گروہ پر زیادتی کرتا ہے، ایک جماعت بغاوت کرتی ہے، زیادتی کرتی ہے، فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ تو پھر تم نے جو زیادتی کرنے والی جماعت ہے اس کا ساتھ نہیں دینا، جو مظلوم ہے اس کا ساتھ دینا ہے، اور اس کا ساتھ دے کر جو باغی جماعت ہے، زیادتی کرنے والی جماعت ہے، اس کے خلاف تم نے بھی کھڑا ہو جانا ہے اور تم نے بھی قتال کرنا ہے، لڑائی کرنا ہے، یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف لوٹ آئیں، یعنی قرآن و سنت کے فیصلے کو، اللہ کے حکم کو مان لیں۔ اس وقت تک تم نے ان کے ساتھ ظالم کا ساتھ نہیں دینا، بلکہ جو مظلوم ہے اس کا ساتھ دینا ہے، اور ان کو اس پہ مجبور کرنا ہے کہ وہ ظلم کو چھوڑ دیں، بغاوت کو ترک کر دیں اور واپس قرآن و سنت کے فیصلے کی طرف پلٹ آئیں۔ فَإِن فَاءَتْ اور اگر وہ گروہ پلٹ آئے، فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ تو پھر ان کے درمیان صلح کر دو عدل کے ساتھ۔ عدل اور انصاف کا معاملہ کرنا ہے، بے انصافی نہیں کرنی، کسی ایک کی طرف مائل نہیں ہو جانا، بلکہ عدل و انصاف کے ساتھ ان کے درمیان صلح کرنی ہے۔ وَأَقْسِطُوا اور دوبارہ فرمایا کہ انصاف کرتے رہنا، انصاف کا خیال رکھنا۔ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ بے شک اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ اور اس کے بعد پھر فرما دیا کہ یاد رکھو مومنین جتنے بھی ہیں، جو مسلمان ہیں، وہ آپس میں بھائی ہیں۔ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ اور اپنے بھائیوں کے درمیان صلح کروا دو، اصلاح کر دو، ان کے اختلافات کو ختم کر دو۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم پہ رحم کیا جائے۔ ان دو آیات میں ایک بات یہ سمجھ آتی ہے کہ اختلاف کا ہو جانا یہ ممکن ہے، مومنین کے درمیان اختلاف ہو سکتا ہے،
اور پھر اختلاف بڑھتے بڑھتے لڑائی جھگڑے تک بھی نوبت آ سکتی ہے، اور قتال بھی، لڑائی بھی ہو سکتی ہے مومنین کے درمیان۔ اور جب یہ قتال اور لڑائی ہو جائے تو وہ دونوں جماعتیں مومن ہی رہیں گی، مسلمان ہی رہیں گی، ان کو دائرہ اسلام سے خارج نہیں کیا جا سکتا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا، کہ اگر دونوں مومنین کی جماعتیں آپس میں قتل و غارت کریں، لڑائی جھگڑا کریں، فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، تو ان کے درمیان صلح کروا دو۔ تو قتل و غارت سے، لڑائی جھگڑے سے اگر اختلاف بڑھ کے اس حد تک پہنچ جائے تو کسی کو ایمان سے خارج کرنا، اسلام سے اس کو نکال دینا، یہ درست نہیں ہے، بلکہ مومنین کے درمیان قتال ہو سکتا ہے۔ اور قتال ہو جانے کی صورت میں فرمایا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، ان کے درمیان صلح کروا دو۔ عام لوگ جو یہ طاقت رکھتے ہیں، جن کے پاس یہ استطاعت ہے، وہ صلح کروانے میں اپنا کردار ادا کریں گے۔ اگر ان کے بس کی بات نہیں ہے تو پھر حکمران کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان دو گروہوں کے درمیان اختلاف کو ختم کر کے صلح کروا دے۔ اور اگر صلح کرواتے ہوئے ایک جماعت مان لیتی ہے، صلح کے لیے تیار ہو جاتی ہے، اور دوسرے نہیں مانتے، بغاوت کرتے ہیں، تو پھر مظلوم کا ساتھ دیتے ہوئے اس ظالم جماعت کے ساتھ لڑائی کرنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں دیا۔ اور پھر عدل و انصاف قائم رکھنے کا بھی حکم دیا کہ عدل و انصاف کے ساتھ یہ معاملات کرنے ہیں، اللہ سے ڈرتے رہنا ہے، تقوی کو اختیار کرنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صحابہ کرام کے درمیان، مومنین اور مسلمانوں کے درمیان کوئی اتنی بڑی جنگ اور قتال نہیں ہوا۔ بہرحال عام چھوٹے معاملات اور چھوٹا مسئلہ یا جھگڑا اور اختلاف رونما تو ہوا، لیکن اس قدر بڑا اختلاف نہیں ہوا کہ بات قتل و غارت تک پہنچ جاتی۔ صحیح بخاری میں اور صحیح مسلم میں ایک روایت ہے، انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا گیا لو اتیت عبد اللہ بن ابی فانطلق الیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا کہ اللہ کے رسول اگر آپ عبداللہ بن ابی کے پاس چلیں، کچھ بات ہو جائے اس سے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چلتے ہیں۔ فانطلق الیہ النبی ورکب حمارا، اللہ کے رسول نے فرمایا چلتے ہیں، آپ چل دیے اور گدھے پر سوار ہو گئے۔ ورکب حمارا، گدھے پر سوار ہوئے۔ فانطلق المسلمون یمشون معه، مسلمان بھی آپ کے ساتھ ہو لیے اور چلتے گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ اور جب وہاں پر پہنچے تو عبداللہ بن ابی نے یہ کہا الیک عنی واللہ لقد آذانی نتن حمارک، اللہ کے رسول گدھے پر سوار تھے اور عبداللہ بن ابی کی طرف جا رہے تھے، ساتھ مسلمان بھی جا رہے ہیں۔ جب اس کے پاس پہنچے تو اس منافق نے کہا کہ مجھ سے دور ہو جائیں، آپ کے گدھے کی بدبو اور سمل مجھے تکلیف پہنچا رہی ہے، میں اس سے تکلیف محسوس کر رہا ہوں۔ تو ایک انصاری صحابی رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے کہا واللہ لحمار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اطیب ریحا منک، صحابہ کی محبت دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، فرمایا اللہ کی قسم، اللہ کے رسول کے گدھے کی خوشبو تجھ سے کہیں بہتر ہے، تیری خوشبو سے زیادہ اس گدھے کی خوشبو زیادہ پاکیزہ اور زیادہ اچھی ہے، اطیب زیادہ اچھی ہے، تو نے ایسی بات کیوں کہی؟ فغضب لعبد اللہ رجل من قومہ، تو عبداللہ بن ابی کے لوگ بھی وہاں پر موجود تھے، اس کی قوم کا ایک آدمی، اس نے غصہ کیا اس بات پہ کہ انصاری صحابی نے یہ کہہ دیا کہ عبداللہ بن ابی تیری خوشبو سے بہتر اللہ کے رسول کے گدھے کی خوشبو ہے، تو کہتا ہے مجھے اس گدھے کی خوشبو سے یا اس کی سمیل سے مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ اس نے غصہ کیا، فشتمہ
وغضب لكل واحد منهما اصحابه، اور اس نے گالی دے دی جس کی وجہ سے آپس میں اختلاف بڑھ گیا۔ وَكَانَ بَيْنَهُمَا ضَرْبٌ بِالْجَرِيدِ وَالْأَيْدِ وَالنِّعَالِ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انصاری صحابہ تھے، عبداللہ بن ابی کی قوم کے لوگ اس کے ساتھی تھے، آپس میں اختلاف بڑھ گیا، لڑائی تک نوبت پہنچ گئی، چھڑی کا استعمال ہوا، جوتے کا استعمال ہوا اور لاٹھیاں ان کا استعمال ہوا، اور آپس میں ایک دوسرے سے دست و گریبان ہو گئے اور لڑائی شروع ہو گئی۔ فَكَانَ بَيْنَهُمَا ضَرْبٌ بِالْجَرِيدِ فَبَلَغَنَا أَنَّهَا أُنزِلَتْ، تو اس وقت قرآن مجید کی یہ آیت نازل ہوئی، وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، فرمایا کہ اگر مومنین کے درمیان اختلاف ہو جائے، آپس میں وہ لڑ پڑیں تو ان کے درمیان صلح کروا دو۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بعد صحابہ کرام کے مابین اختلافات بڑھتے چلے گئے، اور جب یہ اختلافات بڑھے تو پھر نوبت لڑائی تک بھی پہنچ گئی، قتال اور لڑائی تک بھی نوبت چلی گئی، اور خاص کر کے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد ایسے واقعات زیادہ رونما ہوئے۔ عبداللہ بن سبا ایک شخص ہے، ابن سبا کے نام سے یا ابن سودا کے نام سے مشہور ہے، اس نے ایک تحریک کا آغاز کیا مصر سے، اور اس کے بعد پھر یہ دیگر شہروں میں اس کی یہ تحریک پھیلتی چلی گئی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے قبل اس نے اس طرح کی باتیں لوگوں میں عام کر دی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ وصی الرسول ہیں، جس طرح اللہ کے رسول آخری پیغمبر ہیں، اسی طرح آخری وصی جو ہیں وہ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اور پھر اس نے یہ بات ظاہر کی کہ حضرت علی افضل ہیں، ان کو حکمران ہونا چاہیے، ان کو حاکم ہونا چاہیے، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے حکومت کو غصب کیا ہے، نعوذ باللہ۔ عبداللہ بن سبا یہ اصل میں یہودی تھا، اور اس نے اسلام کا لبادہ اوڑھ رکھا تھا، اور پھر اس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ بھی دعویٰ کیا کہ آپ الہ ہیں، اور پھر یہ اسی کی پیداوار ایسے لوگ تھے جن کو خوارج کہا جاتا ہے، جن کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قتل کیا تھا۔ تو اس طرح کی تحریک کا آغاز اس نے کیا، اور پھر یہ کہا کہ حضرت علی افضل ہیں، ان کو حکومت ملنی چاہیے، حضرت عثمان نے نعوذ باللہ ان سے غصب کی ہے۔ یہ فتنہ اس نے مختلف شہروں میں پھیلا دیا، اور پھر اپنی طرف سے خطوط صحابہ کرام کے ناموں سے لکھ کے لوگوں میں بھیج دیے کہ صحابہ کرام بھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر متفق نہیں ہیں، اور حضرت عثمان کے خلاف ایک بغاوت کا آغاز کر دیا گیا، اور پھر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے نام پہ کہ ہم نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، اور حضرت عثمان کے خلاف اس طرح سے چیزوں کا اور اس طرح کی باتوں کا، بے بنیاد باتیں، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت والے لیکچر میں ہم اس کا ذکر کر چکے، اس طرح اس نے پھیلا دی۔ خیر، مختصر یہ کہ یہ سبعیہ گروہ، عبداللہ بن سبا کے پیروکار، انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت تک فتنہ اور فساد پھیلا رکھا تھا، حتیٰ کہ مظلوم مدینہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ میں ان کے گھر میں شہید کر دیا گیا، اور اس کے بعد فتنے کا ایسا دروازہ کھلا، اور یہی لوگ جو فتنہ پرور تھے، انہوں نے اس فتنے کو اشتعال دیا، اس کو اجاگر کیا، اور اختلافات کو مزید بڑھا دیا گیا۔
حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت ہوئی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد، اور یہی سبائی یہ لوگ مدینہ بھی موجود تھے، مصر میں، کوفہ میں اور بصرہ میں اس طرح سے پھیلے ہوئے تھے۔ بیعت کرنے کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی یہ لوگ مل کے اور پھر صحابہ کرام نے جب یہ مطالبہ کیا کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان پہ ظلم کیا گیا ہے اور ان پہ ظلم ڈھایا گیا ہے، ان کو شہید کر دیا گیا ہے، اب ان سبائی لوگوں سے جنہوں نے اس جرم کا ارتکاب کیا ہے ان سے انتقام لیا جائے اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کا بدلہ لیا جائے۔ اور صحابہ کرام یہ سمجھتے تھے، بلکہ صحابہ کرام نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب محصور کیا گیا، جب بند کیا گیا ان کے گھر میں، اس وقت بھی آ کر پیشکش کی تھی حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور دیگر صحابہ کرام نے کہ ہم آپ کا دفاع کرنے کے لیے تیار ہیں، ہم آپ کا دفاع کرنا چاہتے ہیں، لیکن عثمان وہ شخصیت تھے کہ جن سے فرشتے بھی حیا کیا کرتے تھے، جن سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قدر محبت تھی کہ آپ نے اپنی 2 بیٹیاں ان کے نکاح میں دے دی، اس لیے ان کو ذی النورین کہا جاتا تھا، اور جن کو جنتی ہونے کی بشارت اللہ کے رسول نے دنیا میں کئی بار سنا دی تھی، اور پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خوشخبری بھی سنا دی تھی کہ آپ شہید ہوں گے اور شہادت سے پہلے آپ پر مصیبتیں اور آزمائشیں آئیں گی، آپ نے اس پہ صبر کرنا ہے۔ الا بلوى ستصیبہ، کہ ایک مصیبت اور پریشانیاں آئیں گی، اس پہ آپ نے صبر کرنا ہے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ وہ صبر و استقامت کا پہاڑ بنے رہے، انہوں نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا، لیکن انہوں نے یہ گوارا نہ کیا کہ مدینہ الرسول میں میری وجہ سے مسلمانوں کا خون کا ایک قطرہ بھی گرے اور خون بہایا جائے، فتنے کے دروازے کو میری زندگی میں کھول دیا جائے، ایسا انہوں نے گوارا نہیں کیا، اور صبر و استقامت کا پہاڑ بن کر اپنی جان کو اللہ کے راستے میں قربان کر دیا۔ صحابہ کرام نے پیشکش کی کہ ہم دفاع کے لیے تیار ہیں، ہم مقابلے کے لیے تیار ہیں، لیکن حضرت عثمان انکار کرتے رہے۔ اب ان کی شہادت کے بعد صحابہ کرام میں یہ غم تھا، اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ حضرت عثمان کے خون کا اگر بدلہ نہ لیا گیا تو یہ بہت بڑا جرم ہوگا، اور ہم کل قیامت کے دن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا منہ دکھائیں گے۔ یہ جذبہ تھا تمام صحابہ کرام کے اندر۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی یہ چاہتے تھے، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت عائشہ، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، تمام کی یہ خواہش تھی کہ قصاص لیا جائے، بدلہ لیا جائے، وہ جو خون حضرت عثمان کا بہایا ہے، جس طرح سے ان کو شہید کیا گیا ہے، ان کو شہید کرنے والے جو لوگ آج اس دنیا میں زندہ ہیں ان سے انتقام لیا جائے۔ لیکن یہ ایک تحریک تھی، سبائی تحریک، اور بہت سارے افراد اس میں ملوث تھے۔ ان تمام کی جانچ پڑتال کرنا اور تمام سے قصاص لینا اس وقت یہ ممکن نہ تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اسی خواہش کو ظاہر کیا کہ ابھی حالات سنور جائیں، حالات کنٹرول میں آ جائیں، اور جب حالات کنٹرول میں آ جائیں گے اس کے بعد ان سے انتقام لیا جائے گا، اس کے بعد قاتلین عثمان سے انتقام اور قصاص لیا جائے گا۔ اور یہی وہ جذبہ تھا جس کی وجہ سے صحابہ کرام میں اختلاف ہو گیا۔ یہاں پر یہ بات سمجھنا ضروری ہے کہ صحابہ کرام میں سے کوئی شخص بھی یہ نہیں سمجھتا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ برحق نہیں ہیں یا آپ خلافت کے حقدار نہیں ہیں، ایسا سمجھنے والا کوئی صحابی نہیں تھا، نہ طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ،
نہ زبیر رضی اللہ تعالی عنہ، نہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور نہ ہی حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہما اس بات کو سمجھتے تھے کہ خلافت کے حقدار حضرت علی نہیں ہیں، بلکہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ خلافت کا اس وقت اگر کوئی حقدار ہے وہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ ہی ہیں۔ اور مورخین نے اور محدثین نے یہ باتیں لکھی ہیں۔ ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ یہ لکھتے ہیں کہ کوئی شخص بھی، اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی، الفصل فی الملل والاحوا والنحل میں ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، وَلَمْ يُنْكِرْ مَعَاوِيَةُ قَطٌّ فَضْلَ عَلِيٍّ وَإِسْتِحْقَاقِهِ الْخِلَافَةَ وَلَكِنَّ اجتهاده أداؤه إلى أن رأى تقديم أخذ القود من قتلة عثمان رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت معاویہ نے کبھی اس چیز کا انکار نہیں کیا کہ حضرت علی خلافت کے حقدار نہیں ہیں یا آپ کی خلافت درست نہیں ہے، بلکہ وہ ان کو فضیلت والا سمجھتے تھے، ان کو خلافت کا حقدار سمجھتے تھے۔ صرف اختلاف اس بات پر تھا کہ جو قاتلین عثمان ہیں ان کو میرے حوالے کر دیا جائے، اور میں اس کا حق رکھتا ہوں کہ قاتلین عثمان میرے حوالے کیے جائیں، ان سے قصاص لیا جائے، تب میں حضرت علی کی بیعت کروں گا۔ اور یہی وجہ بنی اختلاف کی صحابہ کرام کے درمیان۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ مکہ میں موجود تھی جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہو چکی۔ اس کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کا بدلہ لینے کی خواہش حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں بھی موجود ہے۔ طلحہ اور زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی مدینہ سے مکہ پہنچ جاتے ہیں، اور پھر یہ مشورے کے بعد یہ بات فائنل ہوئی کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو قاتلین ہیں ان سے انتقام لینے کے لیے، بدلہ لینے کے لیے ایک سفر کا آغاز کیا، اور وہ سفر کیا گیا بصرہ کی طرف، تاکہ لوگوں میں یہ بات اجاگر کی جائے، ان کو بتایا جائے کہ قاتلین عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے جو قاتل ہیں ان سے بدلہ لینا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اس طلب کو لے کر، اور پھر یہ جو اختلاف برپا ہو چکا تھا، اس اختلاف کو ختم کر کے صلح کروانے کے لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اور حضرت طلحہ اور زبیر رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے اس سفر کا آغاز کیا، اور اس واقعے کو واقعہ جمل کہا جاتا ہے، معرکۃ جمل، یا اردو میں جنگ جمل کہا جاتا ہے۔ جمل اصل میں عربی زبان کا لفظ ہے، اور جمل کہتے ہیں اونٹ کو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ جب اس طلب کو لے کر اور مسلمانوں کے درمیان اصلاح کی غرض سے مکہ سے بصرہ کی طرف نکلی، آپ کے ساتھ صحابہ کرام، تابعین، اور اس کے علاوہ حضرت طلحہ اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہما یہ بھی موجود تھے۔ تو اونٹ پر سوار ہو کر آپ بصرہ کی طرف گئی۔ یہ اونٹ یمن سے لایا گیا تھا، اور اس کو لے کے جانے والا یعلا بن امیہ تھا۔ یمن سے اس اونٹ کو خریدا جس پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوار تھی۔ یعلا بن امیہ اس کو لے کر بصرہ کی طرف جا رہے ہیں۔ بصرہ میں جب پہنچے تو حضرت طلحہ اور زبیر رضی اللہ تعالی عنہما نے اہل بصرہ کو یہ بات بتانا چاہی کہ ہم اس مقصد کے لیے آئے ہیں کہ جو قاتلین عثمان ہیں ان سے قصاص لیا جائے۔ اہل بصرہ میں سے بھی کچھ لوگوں نے حضرت طلحہ اور زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا ساتھ دیا، اور پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بھی یہ بات کی، لوگ ساتھ ہو لیے، اور کچھ لوگوں نے اس وقت ساتھ دینے سے
انکار کیا، اور اس کی وجہ یہ بیان کی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ خلیفہ ہیں اور ہمیں چاہیے کہ ان کی بیعت کر کے ان کے سپرد یہ معاملہ کر دیا جائے اور اختلافات کو بڑھایا نہ جائے۔ لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی کہا کہ ہم اس اختلاف کو ختم کر کے صلح کروانے کے لیے آئے ہیں کہ جب قاتلین عثمان کو پکڑ لیا جائے گا، ان کو گرفتار کر لیا جائے گا، ان سے قصاص لے لیا جائے گا، تو یہ اختلاف ختم ہو جائے گا اور مسلمانوں کے درمیان یہ فتنہ ختم ہو جائے گا۔ ہم صلح کی غرض سے نکلے ہیں۔ تو بتانا یہ چاہتا تھا کہ اونٹ پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سوار تھی، اس لیے اس غزوے کا نام یا اس مارکے کا نام، اس لڑائی کا نام جو بعد میں لڑائی کی صورت اختیار کر گیا، اس کو معرکۃ الجمل کہا جاتا ہے۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس اونٹ پر سوار تھی، اس کے ارد گرد جب دوسری مرتبہ جمل کے ارد گرد، اونٹ کے ارد گرد لڑائی تیزی اختیار کر گئی، تو اس لیے اس لڑائی کو نام معرکۃ الجمل دے دیا گیا۔ اس واقعے میں 3 قسم کے لوگ تھے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے شرح مسلم شریف کی شرح میں یہ بات ذکر کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ وَعْلَمْ أَنَّ سَبَبَ تِلْكَ الْحُرُوبِ أَنَّ الْقَضَايَا كَانَتْ مُشْتَبِهَةٌ فَلِشِدَّةِ اشْتِبَاهِهَا اختلف اجتهادهم وصاروا ثلاثة أقسام۔ فرماتے ہیں کہ یہ معاملہ بڑا ہی مشتبہ تھا، اس میں فرق کرنا بڑا مشکل تھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ساتھ دیا جائے یا حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ساتھ دیا جائے یا کسی کا بھی ساتھ نہ دیا جائے۔ چنانچہ اس مسئلے میں صحابہ کرام اور تابعین کا اختلاف ہوا اور 3 گروہ بن گئے۔ ایک گروہ یہ تھا کہ اس نے یہ سمجھا، انہوں نے یہ اجتہاد کیا کہ ظاہر لهم بالاجتہاد وان الحق فی هذا الطرف وان مخالفه باغ فوجب علیہم نصرته۔ انہوں نے یہ سمجھا کہ حق ہمارے ساتھ ہے، حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہے، اور جو ان کے مخالف ہیں وہ باغی ہیں، تو ہمیں حضرت علی کی حمایت کرنا، ان کی مدد کرنا، اس گروہ کا ساتھ دینا ہمارے لیے ضروری ہے، اور جو باغی ہیں، جو بغاوت کرنے والے ہیں، ان سے برات کا اظہار کرنا اور ان کو بغاوت سے روکنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ ایک گروہ یہ بن گیا، اور دوسرا گروہ جو یہ کہتے تھے کہ ہم حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصاص لینا چاہتے ہیں، حضرت علی بھی اس کے قائل تھے، لیکن ان کا یہ موقف تھا کہ ابھی معاملات سدھر جائیں اور معاملات جو اختلافات کی نوعیت اختیار کر چکے ہیں یہ معاملات تھوڑے سے ٹھنڈے ہو جائیں، اس کے بعد قاتلین عثمان سے قصاص لیا جائے گا۔ اس نقطے پر اختلاف ہوا، کچھ لوگوں نے حضرت علی کا ساتھ دیا اور کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ ہم حق پر ہیں، ہم حضرت عثمان کا قصاص اس کا مطالبہ کر رہے ہیں، لہٰذا ہم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ مطالبہ کرتے رہیں گے، اور یہ دوسرا گروہ بن گیا، جس میں حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قائد ہیں، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قائد ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سربراہی اس گروہ کو حاصل تھی۔ اور تیسرا وہ گروہ تھا جس میں بھی صحابہ کرام موجود ہیں، محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کرام، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ فتنہ ہے، یہ آزمائش ہے، اس میں کسی گروہ کا بھی ساتھ نہ دیا جائے۔ اور اسی طرح احنف بن قیس یہ نکلے اس نیت سے کہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ساتھ دیں، اور جو لوگ ان کے نظریے کے مطابق باغی ہیں ان کا مقابلہ کیا جائے، ان کو راستے میں حضرت ابوبکر مل جاتے ہیں۔ اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنایا، تو یہ بھی اس قتال لڑائی سے پیچھے ہٹ کے اور رک گئے۔ تو
تو یہ ایک اختلافی مسئلہ بن گیا، اجتہادی مسئلہ بن گیا، جس کی وجہ سے 3 گروہ میں یہ لوگ، یہ عظیم شخصیات، یہ صحابہ کرام 3 گروہوں میں بٹ گئے، 3 گروہوں میں تقسیم ہو گئے، اور یہ ان کا اجتہاد تھا۔ اس پر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق پر تھے، اور جو لوگ ان کے مقابلے میں آئے وہ ان کا اجتہاد تھا اور ان سے اجتہادی خطا ہوئی۔ خیر، معرکۃ الجمل، جمل کا یہ واقعہ جب بصرہ کے قریب اس طرح سے 2 گروہ آگے اور اختلاف بڑھتا چلا گیا، اور یہ اختلاف لڑائی کی صورت اختیار کرنے لگا۔ اس لڑائی کی صورت کی طرف لے جانے والے لوگ کون ہیں؟ وہ بھی وہی سبائی تحریک کے لوگ ہیں۔ اس سے قبل کہ لڑائی ہوتی، جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر پہنچے اور انہوں نے اپنے نمائندے حضرت قعقاع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا حضرت عائشہ کے پاس، حضرت طلحہ اور زبیر کے پاس، ان سے پوچھا کہ تم لوگ کس مقصد کے لیے آئے ہو؟ انہوں نے بتایا کہ ہم اصلاح کی غرض سے آئے ہیں، حضرت عثمان کے جو قاتلین ہیں ان سے انتقام لیا جائے، اور ہم مسلمانوں کے درمیان جو اختلاف ہے اس کو ختم کرنے کے لیے آئے ہیں۔ بات چیت ہوئی، اور حضرت قعقاع نے یہ بات سمجھانے کی کوشش کی۔ حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی حضرت علی کی طرف سے نمائندہ بن کر آئے، اور انہوں نے اہل بصرہ کو بھی یہ بات سمجھائی۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی موجود تھے، اور انہوں نے بھی آ کر یہ بات سمجھانے کی کوشش کی، اور پھر اہل بصرہ کو بتایا کہ اللہ رب العالمین نے تمہیں آزمایا ہے کہ ایک طرف حضرت علی ہیں، ایک طرف حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، جو اللہ کے رسول کی محبوبہ ہیں، آپ کی زوجہ ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ آج تم کس کا ساتھ دو گے؟ یہ ایک بڑی آزمائش تم پر آ چکی ہے۔ یہ باتیں ہوئی، حضرت قعقاع رضی اللہ تعالی عنہ نے جب بات چیت کی، حضرت طلحہ، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان کو مطمئن کر دیا کہ کچھ معاملات سیٹل ہو جائیں، معاملات سدھر جائیں، اس کے بعد ہی ان سے قصاص لیا جا سکتا ہے، اس سے پہلے ناممکن ہے۔ چنانچہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی حضرت علی بن ابی طالب کی بات ہوئی، اور انہوں نے جنگ سے اور لڑائی سے پیچھے ہٹنے کا فیصلہ کر لیا۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس پر مطمئن ہو گئے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بھی اطمینان کا اظہار کیا، اور بات یہ مشہور ہوگی کہ اب مسلمانوں کے 2 گروہوں کے درمیان صلح ہو جائے گی، اختلاف ختم ہو جائے گا، اور یہ معاملہ بڑی خوش اسلوبی سے طے ہونے کو جا رہا تھا۔ دن گزر جاتا ہے، رات آ جاتی ہے، مسلمان یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ اختلاف ختم ہو جائے گا، اور تمام لوگ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کر لیں گے، اور یہ اختلاف ختم ہو جائے گا۔ لیکن اب وہ لوگ جو حضرت علی کے گروہ میں تھے وہ سبائی تھے۔ حضرت علی نے یہ اعلان کر دیا کہ میں صبح کو یہاں سے روانہ ہو رہا ہوں، اور جو لوگ حضرت عثمان کے قتل میں شریک تھے یا انہوں نے کسی طرح کی مدد کی ہے وہ میرے ساتھ نہیں چلیں گے۔ اب وہ لوگ سمجھ بیٹھے تھے کہ اگر یہ گروہ متفق ہو گئے، ان کا اتحاد ہو گیا، ان کو یہ ایک موقف پر ڈٹ گئے، اور موقف بھی یہی ہے کہ حضرت عثمان کے جو قاتلین ہیں ان سے انتقام لیا جائے، خون کا بدلہ لیا جائے، تو اب وہ سبائی تحریک کے لوگ یہ سمجھتے تھے کہ اب ہماری خیر نہیں ہے، اب ہم شکنجے میں پھنس چکے ہیں۔ ان لوگوں نے رات کے وقت سازش کی، اور یہ سازشیں اس سے پہلے کرتے رہے۔ حضرت عثمان کے دور میں ان کی سازشیں تھیں، اپنی طرف سے خط لکھ کر صحابہ کرام کی طرف منسوب کر دیے گئے، حضرت عثمان کی طرف سے جعلی خطوط لکھ کے کبھی مصر اور کوفہ کی طرف روانہ کیے گئے۔ تو یہ سازشی لوگ موجود تھے، انہوں نے جب یہ دیکھا کہ اب ہماری خیر نہیں ہے
تو انہوں نے اس صلح کو لڑائی میں بدلنے کی پوری کوشش کی، اور رات کے وقت اس گروہ نے جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھے، اس گروہ میں جو وہ لوگ سازشی لوگ سبائی لوگ موجود تھے، انہوں نے دوسرے گروہ پر اٹیک کر دیا اور پھر یہ ظاہر کرنے کی کوشش کی کہ صلح کو ختم کر کے ان لوگوں نے صلح کی جگہ دوبارہ سے انتشار پھیلا دیا ہے۔ اور جب ادھر سے طلحہ اور زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے گروہ سے لوگوں نے مقابلہ کیا تو اس طرح سے محسوس کروایا کہ طلحہ اور زبیر وہ صلح کا جو معاہدہ تھا اس سے نعوذ باللہ منحرف ہو چکے ہیں، آپس میں جنگ چھیڑ دی دونوں گروہوں نے، اور اس سازش کے تحت یہ جنگ چھڑ گئی، اختلاف بڑھتا چلا گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہو جاتے ہیں، نادم ہو جاتے ہیں کہ اس صلح کو کس طرح سے اختلاف میں دوبارہ کھڑا کر دیا گیا ہے، اور پھر ان لوگوں نے حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دھوکے سے شہید کر دیا۔ عمر بن جرمز ابن جرموز، عمر بن جرموز حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مارکے سے نکل گئے اور انہوں نے یہ سمجھا کہ قتل و غارت کا کوئی فائدہ نہیں ہے، تو اس صلح کو ختم کرنے میں بھی وہ سبائی تاریخ شامل تھی، آپس میں اختلاف ہو گیا۔ اس کے باوجود حضرت زبیر نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ترک کر دیا لڑائی اور قتال کو، لیکن ابن جرموز نے آپ کا پیچھا کیا اور دھوکے سے آپ کو قتل کر دیا، شہید کر دیا۔ اور پھر اسی طرح حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی تیر لگا دیا گیا اور آپ کو زخمی کیا، اور وہی زخم جو احد کے میدان میں آپ کو پہنچی تھی اس سے خون پھوٹا، اور یہ تیر بھی کسی اجنبی شخص کا تھا جس کی پہچان نہ ہو سکی، اس نے تیر مارا اور حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی شہید کر دیا۔ یہ دو عظیم شخصیات شہید ہو جاتی ہیں۔ اونٹ کے قریب پھر انہوں نے تیر برسانے شروع کیے، اونٹ کو گرانے کی کوشش کی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ہودج سے ہو کر یہ آواز لگائی، اللہ اللہ، کیا لوگوں ٹھہر جاؤ، سکونت اختیار کرو۔ ایک شخص کو قرآن مجید ہاتھ میں دیا اور فرمایا کہ ان کو کہو کہ قرآن کا فیصلہ قبول کرتے ہوئے لڑائی سے رک جاؤ، لیکن ان ظالموں نے ان کو بھی شہید کر دیا۔ پھر اونٹ کے قریب جو آتے رہے، محمد بن حنفیہ السجاد جن کو کہا جاتا ہے، ان کو بھی شہید کر دیا گیا۔ اہل بصرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اونٹ کے گرد جمع ہو گئے ازد قبیلے کے لوگ، دیگر قبائل کے لوگ، اور انہوں نے یہ فخر محسوس کیا کہ آج اگر ہم حضرت عائشہ کا دفاع کرتے ہوئے ہمیں موت آ جاتی ہے تو یہ بھی سعادت کی بات ہے۔ یہ سبائی لوگ تیر برساتے رہے اور ادھر سے لوگ شہادتوں کو پیش کرتے رہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا، آپ نے فرمایا کہ تم لوگ آدم علیہ السلام کے اس بیٹے کی طرح ہو جاؤ جس نے اپنے بھائی کو قتل نہیں کیا تھا اور وہ خود مقتول اور اس کو قتل کر دیا گیا، خود اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا۔ اس طرح سے تیر برساتے رہے، انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دفاع کیا۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ منظر دیکھا، پریشان ہو جاتے ہیں۔ آپ نے پھر محمد بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھے، ان کو حضرت عائشہ کی طرف بھیجا اور لوگوں کو روکنے کی کوشش کی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اونٹ کو اس کی کوچیں کاٹنے کا حکم دیا اور زمین پر بٹھا کے اس ہودج کو باحفاظت اہل بصرہ میں سے ایک شخص کے گھر منتقل کر دیا، جس کے بعد یہ جنگ تھم جاتی ہے اور کہیں شہادتیں ہوتی ہیں۔ اب اس میں اختلاف ہے کہ کتنے لوگ شہید ہوئے۔ روافض نے اور شیعہ معرخین نے
تعداد کو زیادہ کرنے کی کوشش کر کے 6,000، کسی نے 10,000، 15,000 اس طرح تک لکھا ہے، لیکن کوئی بھی صحیح روایت اس بارے میں نہیں ملتی۔ لیکن اتنا محسوس ہوتا ہے کہ 200-300 کے قریب شہادتیں ہوئی ہوں گی۔ تو یہ شہادتیں دونوں طرف سے ہوئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ اعلان کیا تھا، دیکھیے مسلمانوں کے درمیان یہ اختلاف اور جنگ کی صورت اختیار کیا۔ حضرت عائشہ بھی پریشان ہیں کہ ہمیں یہ پتہ نہیں تھا کہ یہ نوبت یہاں تک پہنچ جائے گی، قتل و غارت تک نوبت پہنچ جائے گی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ اعلان بھی کیا تھا کہ جو زخمی ہے اس کو چھوڑ دیا جائے، اور جو قتال سے پیچھے ہٹتا ہے اس کا پیچھا بھی نہیں کیا جائے گا، اور اسی طرح عورتوں کا خیال کیا جائے گا، اور یہ لوگ ان کے مال کو غصب نہیں کیا جائے گا، اس کو غنیمت نہ سمجھا جائے، بلکہ قید میں رکھنا اور قیدی بنانا یہ بھی نہیں ہوگا۔ اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ جو مقابلے میں ہیں وہ بھی مسلمان ہیں، اور جو لڑائی کرنے والے ہیں وہ بھی مسلمان ہیں، لیکن اجتہادی خطا کی وجہ سے یہ لڑائی اور یہ معاملہ یہاں تک پہنچ گیا۔ اور پھر جب لوگوں نے یہ سوال بھی کیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ آپ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کو قید نہ کیا جائے، ان کو غلام اور لونڈیاں نہ بنایا جائے، ان کا مال غنیمت نہیں ہے، تو پھر ان کا خون بہانا کس طرح سے جائز ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اگر یہ بات تمہاری سمجھ سے باہر ہے تو یہ سمجھ لو کہ تم میں سے کون ہے جس کے حق میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دے دیا جائے جو ام المؤمنین ہیں، کیا تم اس کو پسند کرتے ہو؟ تو ان لوگوں نے کہا کہ ہم بات سمجھ چکے ہیں۔ تو یہ مومنین کا آپس میں اختلاف ہو سکتا ہے، اس کو یہ سمجھ کر کہ یہ اختلاف ہوا ان کو ایمان سے خارج کر دینا یہ درست نہیں ہے۔ اور پھر جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ صورتحال دیکھی تو اپنے بیٹے حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے پاس بلایا اور ان کو اپنے سینے سے لگا دیا اور رونا شروع ہو گئے۔ البدایہ والنہایہ میں لکھا ہے، اور کہتے ہیں یا بنی لیت اباک مات قبل ھذا اليوم ب20 عاما، کیا بیٹے کاش تیرا باپ حضرت علی اس واقعے کے رونما ہونے سے 20 سال قبل فوت ہو جاتا۔ اور پھر حسن کہتے ہیں یا ابت لقد كنت نهيتك عن هذا فقال علي ما كنت اظن ان الامر سيصل الى هذا الحد۔ حسن کہتے ہیں حسن بن علی کہ ابا جان امیر المومنین کیا میں نے آپ کو روکا نہیں تھا، منع نہیں کیا تھا؟ تو علی کہتے ہیں کہ بیٹا مجھے اس چیز کا علم نہیں تھا کہ معاملہ اس حد تک پہنچ جائے گا۔ اور پھر فرماتے ہیں وَمَا طَعْمُ الْحَيَاةِ بَعْدَ هَذَا، اس کے بعد زندگی کا مزہ ہی ختم ہو گیا ہے۔ وَأَيُّ خَيْرٍ يُرْجَى بَعْدَ هَذَا، اس کے بعد کون سی خیر ہے؟ حضرت طلحہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر غمگین ہیں، صحابہ کرام کے درمیان جو معرکہ ہوا اس پر غمگین ہیں۔ اور پھر موسیٰ بن طلحہ یا عمران بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، طلحہ بن عبید اللہ کے بیٹے ہیں، حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے پاس جا کر فرمایا کہ اے میرے بھتیجے آپ پریشان نہ ہوں، اللہ رب العالمین نے ہمارے بارے میں قرآن مجید میں یہ فرمایا ہے وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَىٰ سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ، کہ اللہ تعالیٰ ہمارے درمیان جو کینہ ہے، غل ہے، اس کو دور کر دیں گے ہمارے سینوں سے، اور جنت میں ہم ایک دوسرے کے سامنے تختوں پر بیٹھے ہوں گے۔ آپ کے والد طلحہ بن عبید اللہ اور میرے بارے میں یہ سمجھتا ہوں کہ قرآن کی یہ آیت ہے، اور وہ بھی جنتی ہیں، میں بھی جنتی ہوں۔ حضرت زبیر کو بھی اپنے مقابلے میں آنے والے حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنتی کہا، اور جنتی کیوں کرنا ہوتے؟ یہ دونوں اصحاب وہ عظیم شخصیات ہیں جو عشرہ مبشرہ من الجنہ ہیں، جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں جنت کی بشارت سنائی تھی۔ اور آج اس اختلاف کو لے کر بعض لوگ صحابہ کرام پر تبرہ کرتے ہیں، طعن و تشنیع کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو مختصراً یہ میں نے جمل کا واقعہ آپ کے سامنے رکھ دیا
اب بات سمجھنے کی یہ ہے کہ یہ تمام شخصیات حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، یہ تمام کے تمام وہ عظیم شخصیات ہیں کہ جو جنتی ہیں اور جن کو اللہ کے رسول نے اپنی زندگی میں جنت کی بشارت سنا دی تھی، اور یہ تمام کے تمام لوگ محترم ہیں، اعلیٰ ہیں، افضل ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو چکا ہے اور وہ اللہ سے راضی ہو چکے ہیں۔ ان کے درمیان اور حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان جو اختلاف ہوا، یہ ایک اختلافی اور اجتہادی مسئلہ تھا جس میں اختلاف ہو گیا۔ حضرت علی حق پر ہونے کے باوجود دور اجر کے مستحق ہیں اور دیگر اصحاب وہ ایک اجر کے مستحق ہیں، لہٰذا ہمیں ان کے بارے میں تبرک کرنا اور اپنی زبانوں کو اس طرح سے بے لگام کر دینا ہمیں نہ شریعت اس کی اجازت دیتی ہے اور نہ ہی صحابہ کرام کی حرمت اور تقدس کو پامال کرنا یہ ہمارے لیے درست نہیں ہو سکتا، بلکہ یہ وہ شخصیات ہیں کہ جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی کئی احادیث ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں چند روایات میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، اور اسی طرح حضرت طلحہ اور زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے بارے میں، کہ تاکہ آپ لوگ سمجھ سکیں کہ یہ کتنے عظیم لوگ تھے۔ اختلاف کسی میں بھی ہو سکتا ہے، لیکن کسی کی عزت اور توقیر پہ ڈاکہ ڈالنا اور خاص کر کے صحابہ کرام کے بارے میں اپنی زبان دراز کرنا ہمیں اسلام شریعت قطعاً اس کی اجازت نہیں دیتی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں، صحیح بخاری میں اور صحیح مسلم میں یہ روایت ہے، صحیح بخاری میں اس کا نمبر ہے 7012، فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول نے مجھے فرمایا، اُریتُکی قبل ان اتزوجکی مرتین، کہ میں نے شادی سے پہلے بھی تمہیں 2 دفعہ مجھے دکھایا گیا ہے۔ رأیت الملک یحملک فی سرقۃ من حریر، کہ ایک فرشتہ میرے پاس آیا اور حضرت عائشہ کی تصویر لے کر آیا، ایک ریشم کے کپڑے میں اس ٹکڑے میں بند کر کے آ کر تصویر مجھے دکھائی کہ یہ آپ کی زوجہ ہے۔ اور پھر اسی طرح ایک روایت ہے صحیح بخاری میں کہ عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں، جب آپ نے ان کو جیش ذات سلاسل میں بھیجا تو پوچھتے ہیں، ای الناس احب الیک، اللہ کے رسول آپ کو سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ فرمایا عائشہ، کہ مجھے عائشہ سے محبت ہے۔ آج حضرت عائشہ کے خلاف بات کرنے والے لوگ وہ ان احادیث کو بھول چکے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مجھے سب سے زیادہ محبت حضرت عائشہ سے ہے۔ عمر بن عاص کہتے ہیں، فقلت من الرجال، میں نے کہا اللہ کے رسول میری مراد مردوں میں سے ہے، مردوں میں سے آپ کو کس سے زیادہ محبت ہے؟ فرمایا ابوہا، اس کے باپ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مجھے محبت ہے۔ یہ اللہ کے رسول کے محبوب لوگ ہیں۔ اور پھر ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، یہ روایت صحیح بخاری میں بھی ہے اور سنن نسائی کے یہ الفاظ ہیں، ان نساء النبی کلمنہا ان تکلم النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان الناس کانوا یتحرون بہدایاہم یوم عائشہ۔ حضرت ام سلمہ نے کہا کہ لوگ اس بات کے منتظر رہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس دن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر ہوں گے اس دن ہدیے کو پیش کریں گے، گفٹ پیش کریں گے۔ ام سلمہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی کہ آپ لوگوں کو کہیے کہ جب ہماری باری ہو تب بھی ہدیہ آنا چاہیے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ لوگ یہ سمجھتے تھے، صحابہ کرام یہ سمجھتے تھے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص محبت ہے۔ تو اللہ کے رسول نے جب آپ کے سامنے یہ بات رکھی گی اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، اور پھر اس کے بعد فرمایا فلما دار علیہ کلمتہ فقال لا تؤذینی فی عائشہ، فرمایا اے امہات المومنین، مجھے عائشہ کے بارے میں مجھے تنگ نہ کرو، مجھے تکلیف نہ دو۔
فَإِنَّهُ لَمْ يَنزِلْ عَلَيَّ الْوَحْيُ وَأَنَا فِي لِحَافِ امْرَأَةٍ مِّنْكُنَّ إِلَّا فِي لِحَافِ عائشہ، کہ میرے پاس جب جبریل امین وحی لے کر آتے ہیں تم میں سے کسی کے لحاف میں چادر میں ہوتا ہوں وحی نہیں آتی سوائے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے، کہ جب میں ان کے لحاف میں، ان کے کمبل میں، ان کے بستر پہ ہوتا ہوں تو اللہ کی طرف سے وحی بھی وہاں پر آتی ہے۔ اور پھر صحیح بخاری میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں، قال لها یا عائشة هذا جبریل یقرأ علیک السلام، عائشہ کہتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ جبریل آئے تھے اور وہ تجھ پر سلام کہتے ہیں۔ فقالت وعلیہ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سلام کا جواب بھی دیا۔ اور پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ام المؤمنین، جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی آیات نازل کر دی، جن کو قیامت تک پڑھا جائے گا، سورہ نور کی آیت نمبر 11، ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم لا تحسبوه شرا لکم بل هو خیر لکم لکل امرئ منہم ما اکتسب من الاثم والذی تولی کبرہ منہ لہ عذاب عظیم۔ بے شمار فضائل ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ فرمایا کہ وہ لوگ جو بہتان لے کر آئے ہیں وہ تمہیں سے ایک گروہ ہیں، اور اسے اپنے لیے برا مت سمجھو بلکہ یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ ان میں سے ہر آدمی کے لیے گناہ میں سے وہ ہے جو اس نے گناہ کمایا، اور ان میں سے جو اس کے بڑے حصے کا ذمہ دار بنا اس کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ جن لوگوں نے تہمت لگائی تھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر، ان کی برات میں اللہ رب العالمین نے، حضرت عائشہ کی برات میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی یہ آیات نازل کر دی۔ اور اسی طرح صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ایک روایت ہے کہ جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ہار جو انہوں نے امہات المومنین میں سے کسی ایک سے لیا تھا، حضرت اسماء سے لیا تھا، انہا استعارت من اسماء قلادتا فہلکت، حضرت اسماء سے لیا، ہار لیا، وہ گم ہو گیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھی، نماز کا وقت ہو گیا، اب وہ ہار تلاش کیا جا رہا ہے، ملتا نہیں ہے۔ صحابہ کرام کو اللہ کے رسول نے تلاش کرنے کے لیے بھیجا، نماز کا ٹائم ہو گیا، ایسی جگہ پہ پڑاؤ تھا جہاں پر وضو کا انتظام نہ تھا۔ اب اللہ رب العالمین نے تیمم کی آیات نازل کر دی، تو اسید بن حضیر کہتے ہیں حضرت عائشہ سے، جزاک اللہ خیرا فواللہ ما نزل بک امر تکرہینہ الا جعل اللہ ذالک لک وللمسلمین فیہ خیرا۔ یا عائشہ، آپ کا ہار گم ہوا، اللہ رب العالمین نے اس معاملے کو بھی مسلمانوں کے لیے اور آپ کے لیے بہتر بنا دیا کہ جب پانی میسر نہ ہو تیمم کیا جائے گا، یہ والی آیات نازل کرتی۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح بخاری کی روایت ہے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مرض الموت میں تھے، اب سوال کیا کرتے تھے کہ آج میں کس کے گھر ہوں، آج میں کس کے گھر ہوں۔ بتایا جاتا کہ آج آپ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر ہیں، اور پھر اسی گھر میں اللہ کے رسول کی وفات ہوتی ہے۔ حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ آپ فقبضہ اللہ وان رأسہ لبین نحری وسحری، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو موت آئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے سینے کے اوپر اپنا سر مبارک رکھے ہوئے تھے، میرے حلق اور سینے کے درمیان جو جگہ ہے وہاں پر آپ کا سر تھا، اور آخری وقت میں آپ کا لعاب اور میرا لعاب بھی مل جاتا ہے۔ میرے بھائی عبد الرحمن بن ابی بکر آتے ہیں، ان کے ہاتھ میں مسواک ہے، اللہ کے رسول اشارہ کرتے ہیں، میں نے مسواک کو لیا، نرم کر کے اللہ کے رسول کو تھما دی، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک کی، میرا لعاب اور آپ کا لعاب بھی مل گیا، اور پھر اللہ کے رسول میرے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے تھے کہ اللہ نے آپ کی روح کو قبض کرنے کا حکم جاری کر دیا، اور پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر ہی آپ کو دفنا دیا گیا۔ یہ وہ عائشہ ہیں ام المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے جنتی ہونے کی بے شمار احادیث ہیں، بلکہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو جب بتایا گیا حضرت عائشہ بیمار تھی، تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما آتے ہیں، صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، تو آپ نے کہا آ کر، یا ام المؤمنین تقدمین علی فرات صدق علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلی ابی بکر، کہ
کہ عائشہ آپ پریشان نہ ہوں، آپ تو اس طرف جا رہی ہیں جہاں آپ کے شوہر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود ہیں اور آپ کے والد حضرت ابوبکر صدیق بھی اس جنت میں موجود ہیں۔ بہت ساری روایات ہیں جو حضرت عائشہ کے فضائل میں ہیں۔ بتانا یہ مقصد تھا کہ یہ اختلاف اور جنگ جمل کا واقعہ، اس کو سامنے رکھتے ہوئے ان فضائل کو بھی سامنے رکھیے، اور اس طرح سے اس واقعے کو، اس کی منظر کشی نہ کیجئے کہ جھوٹی روایات کو سامنے رکھ کر، موضوع روایات کو سامنے رکھ کر حضرت عائشہ پر طعن کیا جائے، ان کے بارے میں بری بات اپنی زبان سے نکالی جائے۔ ایسا کرنے والا وہ شخص لعنت کا مستحق ہے، اور جو حضرت عائشہ پر تبرہ کرتا ہے، ام المومنین کے بارے میں برے الفاظ اپنی زبان سے نکالتا ہے، جن کی برات اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں بیان کر دی ہے، تو وہ نہ قرآن کو ماننے والا ہے، نہ آقا کے فرمان کو ماننے والا ہے، نہ ہی اسے اصحاب سے محبت ہے، نہ ہی اسے آل بیت سے محبت ہے، کیونکہ ازواج بھی آل بیت میں داخل ہیں، بلکہ وہ اپنے دماغ کی پیروی کرنے والا ہے اور اپنے خبث اور اپنے بغض کو باہر نکالنے کی ناکام کوشش کرتا ہے۔ کچھ روایات حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی حضرت صفیہ کے بیٹے ہیں، اور انہوں نے بھی جلدی ہی اسلام کو قبول کر لیا تھا۔ اللہ کے رسول کے ساتھ تمام غزوات میں شریک رہے، اور پھر جب اسلام قبول کیا ان کو تکالیف دی گئی، اور حضرت زبیر کے چچا ان کو تکلیف دیا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ تم اسلام کو چھوڑ دو، لیکن ان اسلام کو نہیں چھوڑا۔ حبشہ کی طرف ہجرت کی، پھر ہجرت کر کے مدینہ کی طرف آ گئے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت زبیر تمام غزوات میں شریک رہے۔ غزوہ بدر کے موقع پر حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہادری کا مظاہرہ کیا، اور عبیدہ بن سعید بن عاص اس کو قتل کیا۔ یہ اپنے آپ کو بڑا بہادر سمجھا کرتا تھا، اور اس نے ایسا جنگی لباس پہنا تھا کہ سوائے آنکھوں کے کچھ نہیں نظر آتا تھا۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اٹیک کیا اور اس کی آنکھ کو پھوڑ دیا، اور آنکھ میں اس قدر تیز نیزہ لگایا کہ وہ گر گیا اور مر گیا وہاں پر۔ اور پھر یہ نیزہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زبیر سے لیا۔ اس کے بعد پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رہا، پھر حضرت عمر کے پاس رہا، پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھی رہا، پھر اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور پھر آل علی کے پاس رہا، اور اس کے بعد عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رہا۔ یہ ہیں وہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں جنگ احد میں اور غزوہ خندق کے موقع پر فرمایا تھا کہ زبیر تجھ پر میرے باپ اور میرے ماں قربان ہوں، اور جنت کی بشارت ان کو سنائی تھی۔ اور پھر ان کے بارے میں فرمایا تھا لِكُلِّ نَبِيٍّ حَوَارِيٌّ وَإِنَّ حَوَارِيَ الزُّبَيْرِ۔ غزوہ خندق کے موقع پر فرمایا کہ بنو قریظہ کی کون خبر لے کر آئے گا؟ حضرت زبیر نے کہا میں خبر لے کر آتا ہوں۔ دوسری مرتبہ فرمایا پھر حضرت زبیر تیار ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ہر نبی کا رازدان اور مخلص دوست ہوتا ہے، اور میرا اگر کوئی مخلص دوست ہے تو وہ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور پھر ان کو جنت کی بشارت بھی سنائی ایک ہی مجلس میں۔ اور اس کے علاوہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو شہادت کی خوشخبری بھی سنائی تھی۔ ایک دفعہ اللہ کے رسول ایک پہاڑ پر کھڑے تھے، ہرا پہاڑ پر، تو آپ نے فرمایا کہ اے پہاڑ تو ٹھہر جا، تجھ پہ ایک نبی، ایک صدیق اور شہید کھڑے ہیں۔ تو اس میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدیق ہیں، آپ نبی ہیں، اور اس کے علاوہ حضرت عمر، عثمان اور حضرت طلحہ اور زبیر، حضرت سعد بن ابی وقاص کھڑے تھے۔ اس میں حضرت زبیر کی شہادت اور حضرت طلحہ کی شہادت کی بھی خوشخبری اللہ کے رسول نے سنا دی۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس معاملے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مد مقابل تھے، یہ تین وہ اصحاب ہیں جن کے فضائل میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں تاکہ آپ کو اس واقعے کو سمجھنے میں آسانی ہو، اس میں آپ افراط و تفرید کا شکار نہ ہوں۔ طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ صحابی ہیں کہ جن کو جنت کی بشارت بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ملی، عشرہ مبشرہ من الجنہ ہیں، اور اس کے علاوہ اللہ کے رسول نے ان کی شہادت کی خوشخبری بھی سنائی اپنی زندگی میں۔ اور پھر طلحہ بن عبید اللہ کے بارے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے کہ غزوہ احد
تو حضرت طلحہ کا ہی ہے۔ حضرت طلحہ نے ایسی بہادری اور ایسی دلیری کا مظاہرہ کیا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ کرام جمع ہوئے، تیر برسائے جا رہے ہیں، تو حضرت طلحہ نے اپنا ہاتھ آگے کھڑا کر دیا، اللہ کے رسول کا دفاع کیا، حتیٰ کہ آپ کا ہاتھ چھلنی ہو گیا۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ عثمان، طلحہ اگر آپ بسم اللہ کہتے تو آپ کے ہاتھ کو فرشتے اٹھا کر لے جاتے اور یہ دنیا کے لوگ دیکھتے رہ جاتے۔ اور طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غزوہ احد میں اس قدر بہادری کا مظاہرہ کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع میں انہوں نے اپنی جان کی پرواہ نہ کی، اپنی جان کو پیش کر دیا، ہاتھ کو چھلنی کر دیا۔ اور پھر حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اسی طرح جنگ جمل میں ایک اجنبی تیر اور کسی آدمی نے آپ کو تیر مارا اور آپ کو شہید کر دیا۔ جنگ جمل کے واقعے میں حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دو عظیم شہید ہوتے ہیں، دو عظیم شخصیت یہ شہادت کے رتبے پر فائز ہوتے ہیں جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت سنائی تھی۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو باوقار طریقے سے بصرہ سے مدینہ کی طرف بھیج دیا۔ اور پھر اہل بصرہ میں سے اکثر لوگوں نے، بلکہ اہل بصرہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ تو یہ صحابہ کرام کے درمیان جو معاملات تھے، اس میں مومن کو یہ چاہیے کہ تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، کہ یہ لوگ گزر چکے، ان کے اعمال ان کے ساتھ ہیں اور تمہارے اعمال تمہارے ساتھ ہیں۔ قیامت کے دن تم سے ان کے متعلق نہیں پوچھا جائے گا۔ ولا تسألون عما كانوا يعملون، تم سے سوال نہیں ہوگا جو ان کے اعمال تھے۔ اپنے اعمال پہ غور کیجئے، صحابہ کرام کی محبت، آل بیت کی محبت اپنے دلوں میں بٹھائیے، اور ان کے درمیان اگر کوئی ایسا معاملہ ہو گیا، اس پر اہل سنت کا یہ موقف ہے کہ تبرہ کرنا، طعن و تشنیع کرنا، یہ کسی مومن کو زیب نہیں دیتا، بلکہ اپنے زبان کو سکوت کی طرف لے کر جانا اور صحابہ کرام کی عزت اور توقیر کرتے ہوئے ان واقعات کو پڑھنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں حق بات کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ The one